نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 116 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ وَإِن تُطِعْ اور اگر آپ اطاعت کریں اکثر کی من جو فی الارض زمین میں ہے یضلوک تو وہ آپ کو بہکا دیں گے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ان نہیں یتبعون وہ سب پیروی کرتے الا الظن مگر اپنے گمان کی، وَإِن اور نہیں ہیں ہم وہ سب مگر یخرصون سب اٹکل دوڑاتے ہیں، ان ربک بے شک آپ کا رب وہ عالم وہ خوب جانتا ہے من یضل جو بھٹکا ہے عن سبیلی اس کے راستے سے، وہو اور وہ عالم خوب جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو، فَكُلُوا تو تم سب کھاؤ مما اس میں سے جو ذکر کیا گیا ہو اسم اللہ اللہ کا نام علیہ اس پر، ان کنتم اگر ہو تم بآیاتہ اس کی آیات پر، بالمؤمنین سب ایمان رکھنے والے، وما لکم اور کیا ہے تمہارے لیے اللہ کے یہ کہ نہ تاکلوا تم سب کھاؤ مما اس سے جو ذکر کیا گیا اسم اللہ اللہ کا نام علیہ اس پر۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ السمیع سمع و بصارت سماعت اور سامعین کے لیے ہم بولتے ہیں، العلیم علم و عمل معلوم اور تعلیم اور معلومات کے لیے بولا جاتا ہے، تطیع اطاعت و فرما برداری، مطیع اکثر اکثریت کثرت اور کثیر، یضلوا کا ضلالت گمراہی، یتبعون تابع فرما متبع سنت اتباع، الظن بدظن سوء ظن ظن غالب، عالم علم عالم معلوم اور تعلیم کے لیے، سبیل ہی فی سبیل اللہ اللہ کوئی سبیل نکالے، فَكُلُوا تاکلوا اکل و شرب معقولات، مما من جانب من جملہ ماحول، ذکر اذکار مذکور اور تذکرہ کے لیے ہم بولتے ہیں، اسم مسمی اسم گرامی، علیہ علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم کے لیے بولا جاتا ہے۔ آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر آپ اطاعت کریں اکثر کی جو زمین میں ہیں تو وہ بہکا دیں گے اللہ کے راستے سے، یعنی اکثریت کی بات ہو رہی ہے، یعنی شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام انبیاء پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ اکثریت نہیں تھی، وہ کم تھے، اور اکثریت تھی مشرکین مکہ کی۔ تو وہی مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر اس نبی کی یا ان نبیوں کی تعلیمات صحیح ہوتی تو سب سے پہلے ہم نہ ایمان لاتے، ہم تو ایک اکثریت ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہیں، مال و دولت ہمارے پاس زیادہ ہے، نبی پر ایمان لانے تو سب غریب غربا ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ اکثریت کا کام جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اور ہمارے اگر ملک میں دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے قوانین میں بھی یہی ہے کہ جب ووٹنگ ہوتی ہے ہماری جو بنتی ہے حکومت وہ بھی ووٹنگ سے بنتی ہے، اور زندگی میں کوئی بھی کام ہے تو اکثریت کے ووٹنگ، تو اکثریت اب دیکھیں ایک طرف دو گروہ ہیں، ایک گروہ میں 100 لوگ ہیں وہ سب عالم و فاضل ہیں، ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، یعنی وہ سب ہر لحاظ سے سینسیبل ہیں، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی علوم کے لحاظ سے بھی، لیکن ان کی تعداد 100 ہے، اور دوسری طرف 101 صرف ایک بندہ زیادہ ہے، لیکن وہ لوگ سارے اس طرح کے ہیں کہ وہ ڈسپلن کو بریک کرنے والے ہیں، معاشرے میں فسق و فساد پیدا کرنے والے ہیں، وہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، اور وہ اسی طرح کی ساری کیٹیگریز کے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اکثریت کی مانی جائے گی تو اس طرح تو پھر غلط ہو گیا نا کام، کیونکہ انبیاء پر جو ایمان لانے والے تھے
وہ زیادہ تر غریب غربا تھے اور اسی طرح کے تھے، اور مشرکین مکہ اسی بات پہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ دین صحیح ہوتا تو سب سے پہلے ہمیں مان لاتے، ہم ہی تو اکثریت ہیں۔ تو اس آیت میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ اطاعت کریں اکثر کی جو زمین میں ہیں تو وہ آپ کو بہکا دیں گے، یعنی اکثریت کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کے راستے سے وہ بہکانے والے ہیں، نہیں مگر وہ پیروی کرتے مگر اپنے گمان کی، یعنی جو اکثریت ہیں وہ تو پیروی جو کر رہے ہیں وہ اپنے گمان کی، جو انہیں اپنے عقل کی بنا پہ بات صحیح لگتی ہے وہ اس کی کر رہے ہیں، وہ حقیقت پسند نہیں ہے، نہ ہی وہ حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں، نہ ہی وہ حقائق کو مان کر اس پر ایمان لاتے ہیں، اور نہیں ہے مگر وہ اٹکل دوڑاتے، یعنی فرضی اور تصوراتی، اور جو ان کے خیالات میں صحیح ہے وہ اسی کو مانتے ہیں، اسی کی آگے تعلیم دیتے ہیں، حقائق سے بالکل دور ہیں۔ بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے جو بھٹکتا ہے۔ اب اگلی آیت میں یہ بات بھی واضح بتا دی گئی ہے کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے جو بھٹکتا ہے، یعنی جو سیدھے راستے کو چھوڑتا ہے اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے، یعنی جو بھٹکتا ہے اس کے راستے سے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون ہدایت کے متلاشی ہیں، کون ہدایت کو پانے والے ہیں، کون ہدایت پر عمل کرنے والے ہیں، اور کون سرگرداں ہیں کہ وہ ہدایت کو پالیں، ان کی کوششوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور بھٹکنے والے کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، اور وہ خوب جانتے ہیں بھٹکنے والوں کو بھی، ہدایت یافتہ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار کریں، اور ہمیں ہدایت کی دولت سے مال و مال کریں، اور ہمیں ان لوگوں سے بچائیں جو کہ بھٹکنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر رکھیں، اور موت کے وقت تک ہمیں ہدایت ہی ہدایت کے خزانے سے مالا مال کریں۔ آمین ثم آمین۔